بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، یاد رکھو دستور دنیا ہے کہ جب تم کسی چیز کا حصول ممکن بنانا ہو تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ انسان کو اگر کوئی چیز چاہیے پھر اس کے لیے وہ محنت اور تک و دو کرتا ہے، یعنی اس نے اگر پیسے کمانے ہیں تو اس کے لیے محنت کرے گا، زیادہ پیسوں کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس نے کوئی گھر بنانا ہے، اس کے لیے محنت جد و جہد کرے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں، میں کلاس میں فرسٹ آؤں، یونیورسٹی ٹاپ کروں، کالج ٹاپ کروں۔ اس کے لیے اس کو اتنی ہی زیادہ محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک طالب علم محنت بھی نہ کرے بالکل، پھر اس میں لکھے بھی کچھ نہ، اور پھر کہے کہ میرے نمبر تھوڑے کیوں آئے ہیں، میں پاس کیوں نہیں ہوا، میں نے ٹاپ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح پھر جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ محنت ہے۔ کسی نے حصول ملازمت میں وہ چاہتا کہ میں بڑا افسر بنوں، اس کے لیے اتنی زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ایک دنیا کا قانون اور دنیا کا دستور ہے، کیونکہ باتوں سے تو کوئی عالم دین نہیں بنتا نا۔ اس کے عالم دین بننے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے پاس علم آئے گا۔ وہ کہے کہ بیٹھے بٹھائے میرے پاس علم آ جائے، کتاب بھی نہ کھول کے دیکھوں اور بس میں بیٹھے بٹھائے عالم بن جاؤں، تو وہ تو کبھی عالم نہیں بنتا۔ یہ ساری باتیں تمہیداً کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی قدر، انسان کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں سب سے قیمتی جو چیز ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بعد وہ جنت ہے۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ آخرت میں اسے جنت مل جائے، کیونکہ جنت اللہ نے انتہائی قیمتی پاکیزہ عظیم گھر ایک مومن کے لیے بنایا ہے۔ جنت متقین کے لیے ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ مجھے یہ جنت ملے، وہ نماز بھی نہ پڑھے، جی روزہ بھی نہ رکھے، اگر صاحب مال ہو زکوٰۃ بھی نہ دے، صاحب استطاعت ہو حج بھی نہ کرے، نیکی بھی نہ کرے، غریبوں پہ ترس بھی نہ کھائے، تلاوت قرآن بھی نہ کرے، الغرض کہ وہ تمام کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن کے بدلے میں اللہ نے اعلان جنت فرمایا وہ بھی نہ کرے، اور یہ بھی کہے کہ نہیں جنت تو مجھے مل کے رہے گی۔ جی شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فخرج، پس نکل جا، نکل جا، جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، حالانکہ اس سے پیچھے اس کی پہلی زندگی کی سجدے، عبادات، تسبیحات سب کچھ تھا، مگر ایک بار اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کر آدم کو، تکبر آ گیا، نہیں کیا۔
ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا۔ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اور آپ، ہم سب کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ کیا بات بات پہ ہم تکبر نہیں کرتے؟ میری دولت، میری قوت، حالانکہ انسان کا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے یہ اس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن جنت جیسی عظیم نعمت ملے، پھر اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا پڑے گا، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنی پڑے گی، 5 وقت بارگاہ خدا میں جھکنا پڑے گا، جن چیزوں کو اس نے حرام بنایا ہے ان کو حرام جاننا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، فقط ان چیزوں کے قریب جانا پڑے گا جن کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنت کتنی اعلیٰ اور کتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو جنت کی بشارت سنائی تو فقط نہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ، کہا نہیں راتوں کو سجدے کیا کر، راتوں کے، حالانکہ صحابی ہونا ہی کافی ہے ان کے لیے تو، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب فرمایا، کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ کتنی ہی مثالیں ہیں، دولت خرچ کریں، یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس دنیا میں کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی جب دولت خرچ کر رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کے دے گا اللہ اس کو جنت کا کنواں دے گا۔ تو اہمیت کتنی تھی صحابہ کے نزد، دنیا کی دولت خرچ کر دی کیونکہ حصول جنت مقصد تھا، حصول جنت مقصد تھا۔ کہا جہاد میں نکلو، صحابی نے پوچھا ملے گا کیا اگر شہید ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی جان اللہ کے لیے دے دو گے اللہ پھر اپنی جنت تمہیں دے دے گا، اللہ اپنی جنت تمہیں دے گا جب تم اپنی جان اللہ کو دو گے۔ تو پھر صحابہ نے جانیں دی، کس لیے؟ حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے۔ تو جنت کا حصول اگر چاہتے ہو کہ جنت اللہ میں عطا کرے تو اس کے لیے ویسے عمل کریں، خالی کلمے کی بنیاد پر کہیں کہ بس ہم جنتی ہیں، بس جی جب یہ کہا گیا، کیونکہ میں نے بارہا یہ احادیث سنائی ہے کہ اعمال کا دارمدار خاتمے پر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ تصور کر کے بیٹھ جانا جی جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی، ہم تو پکے جنتی ہیں جو مرضی کریں، اور جنت کو اتنا ہلکا لے لینا کہ ایک نماز پڑھے اللہ جنت دے دے گا۔ بھئی یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، اولیاء کاملین کو اس بات کا نہیں پتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ترغیب صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے جنت کی، اور اللہ نے ہر نیک عمل کے بعد قرآن پاک آپ پڑھیں، جب بھی بات کی اللہ پاک نے کہ نماز قائم کرو، اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ مالک گناہ بخشنے کے بعد کیا دے گا؟ فرمایا پھر جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ نے جہاں بات کی فرمایا تم تقوی اختیار کرو، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، اللہ پھر کیا دے گا؟ جب ہم تجھ سے ڈریں گے تو اللہ فرماتا پھر میں تمہیں اپنے فضل سے بخش دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ مالک بخشنے کے بعد فرمایا پھر جنت۔ ہر اعمال صالح کے بعد قرآن پاک نے ایک ہی بات کی کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بس ایک ہے کہ جب جنت میں داخل ہو گئے پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے، نکالے نہیں جاؤ گے، پھر کوئی وہاں راحت ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اور جب جنت مل جائے گی تو جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی یہ ہوگا کہ وہ جنتی اس جنت میں سب سے افضل ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار عطا کرائے گا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی تم عبادت کرو اللہ کی
عبادت کا بدلہ جنت اللہ سے نہ مانگو، عبادت کے بدلے میں اللہ کی رضا طلب کرو۔ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا پھر تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، پھر تمہیں جنت بھی عطا کر دے گا، اور پھر اپنا دیدار بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اس لیے فقط یہ سمجھ لینا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہم جنتی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی اور دین کے قریب جانے کی۔ یاد رکھو، ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہو، اپنے خاتمے سے ڈرو، اپنی موت کو یاد رکھو، ہر لمحے موت کو یاد رکھو۔ اور دعاؤں میں سے ایک دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تلقین کرتے وہ یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اے اللہ مجھے توبۃ النصوحہ کی توفیق دینا۔ احباب، ابھی وقت ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کی دلدل سے نکلو اور سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی رضا اور بخشش عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اس کو امن والی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اس کو عظیم جنت میں داخل کرے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کو اپنا دیدار، ایسا دیدار کہ جس کے بارے میں دنیا میں کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، مگر قیامت کے دن جنتی اپنی آنکھ سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو احباب ذی وقار، آج کی جو گفتگو اور درس ہے وہ یہ ہے کہ جو جنت کی بہاریں ہیں اور جو راحت ہے، آرام ہے، جو سکون ہے، اگر وہ چاہتے ہو اس کا ایک حل ہے۔ وہ حل یہ ہے، ایسے کام کرو کہ تمہارے دامن میں قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں اعمال صالح ہوں، دے گا اللہ اپنے فضل سے ہی جنت، مگر تمہارے پلے بھی تو کچھ ہو نا، کچھ تو ہو، کچھ تو نیکیاں ہوں۔ اگر نیکی ایک بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں، تو یاد رکھو ممکن ہے اللہ اور اس کا رسول تم سے اگر ناراض ہو گئے تو پھر جنت کہاں سے؟ یہ سوچ ذہن سے نکال دو میرے بھائی، یہ یزید والی سوچ کہ بس کلمہ پڑا ہے جو مرضی کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھو، حصول جنت کے لیے کوشش کرنا صحابہ کا طریقہ، اور جنت کا انکار کر دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ جملہ کفریہ ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کیڑی جنت دوزخ، دنیا چی سارا کچھ ہے، نہیں، اللہ نے اس کو بنایا ہے، جس کا اعلان قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ تو مالک بے نیاز ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بخشے کہ جس کے بدلے میں اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔